بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیسی اردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ لاس اینجلس میں 3 شہری اہلکار تربیتی مرکز میں دھماکے کے باعث جاں بحق۔ لیبیا کے فوجی کمانڈر جنرل صدام حفتر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات۔ صدر ٹرمپ نے اسٹیبل کوائنز کی ریگولیشن کے لیے جینیس ایکٹ پر دستخط کر دیے۔ G20 کے وزرائے خارجہ نے مرکزی بینکوں کی خود مختاری کو عالمی غیر یقینی صورتحال میں اہم قرار دیا۔ اقوام متحدہ نے شام کے شہر سویڈا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ریپبلکن سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیہ کیا۔ امریکی وزیر دفاع کی اسرائیلی ہم منصب سے ملاقات، دفاعی بجٹ میں اضافے کے بعد حکمت عملی پر گفتگو۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ لاس اینجلس کے بسا کالج سینٹر اکیڈمی ٹریننگ سینٹر میں ایک افسوسناک دھماکے کے نتیجے میں 3 شیرف اہلکار جان کی بازی ہار گئے۔ یہ واقعہ ایک معمول کی تربیتی مشق کے دوران پیش آیا۔ لاس اینجلس کاؤنٹی کے شیرف رابرٹ لونا نے تصدیق کی کہ تینوں افسر موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ دھماکے کی وجوہات جاننے کے لیے مکمل تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لیبیا کی مسلح افواج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر نے اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دفاعی تعاون، سیکیورٹی اور خطے میں امن و استحکام پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے لیبیا میں قیام امن اور ترقی کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا، جبکہ جنرل حفتر نے عالمی امن میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جینیس ایکٹ پر دستخط کر دیے، جس کے تحت ڈالر سے منسلک کرپٹو کرنسی یعنی اسٹیبل کوائنز کے لیے ضابطہ بنایا گیا ہے۔ اس قانون کا مقصد جدت کو فروغ دینا، صارفین کو تحفظ دینا اور مالیاتی نظام میں اسٹیبل کوائنز کو باقاعدہ شامل کرنا ہے۔ جنوبی افریقہ میں ہونے والے G20 اجلاس میں شریک وزرائے خارجہ نے عالمی مالیاتی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر مرکزی بینکوں کی خود مختاری کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ اجلاس میں مہنگائی، تجارتی تنازعات اور موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات پر بھی گفتگو کی گئی اور مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کیا گیا۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. اقوام متحدہ نے شام کے دروز اکثریتی شہر سویڈا میں جاری جھڑپوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ادارے کے مطابق وہاں انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ UN نے تمام فریقین سے مطالبہ کیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور عام شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ریپبلکن سینٹر کو عشائیے پر مدعو کیا، جہاں مختلف اہم قومی معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس ملاقات میں معاشی مسائل، بارڈر سیکیورٹی اور قومی دفاع جیسے موضوعات پر بات چیت کی گئی تاکہ کانگریس اور حکومت کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکے۔ واشنگٹن میں امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ اور اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کے درمیان ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات اسرائیل کی جانب سے اپنے دفاعی بجٹ $12.5 ارب کے اضافے کے اعلان کے بعد ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی صورتحال، دفاعی تعاون اور اسٹریٹجک شراکت پر تبادلہ خیال کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی اردو ٹی وی۔ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.